وقت جو حالت ہے میرے ہسبینڈ کی، ان کو تہار کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے 5x7 فیٹ کے، ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، اور جو ان کے لائر تھے راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں 1.5 ایئر پہلے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ ہمیشہ جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لائرز کو اٹیک کرتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یاسین صاحب نے کہا کہ اب میں اپنا کیس خود لڑوں گا، جو انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، ایوری تھنگ جو انٹرنیشنل چارٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا، کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اور یہ تو دہشت گردی کے مقدمے، جب ایک پرامن، ایک حریت عظیم رہنما جو لیڈ کریں ایک اسٹرگل آف نان وائلنس، تو ان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیرر فائنانسنگ کے، ٹیرر گینگنگ کے اور سیڈیشن کے چارجز، اور اوپا جیسے اور ٹاڈا جیسے اور پبلک سیفٹی جیسے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ان کے خلاف ڈالے جائیں، جس کے تحت وہ اپنا کیس بھی نہیں پلیٹ کر سکتے. اور جو سب سے خوفناک بات ہے اس وقت کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز خود میں بولوں گا، تو جب بھی ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جب وہ بول رہے ہوتے تھے جج کے ساتھ. اور جب ان کے خلاف ایویڈنسز پریزنٹ کیے جاتے تھے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے، تو تب ان کی طرف سے والیوم بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یاسین صاحب کو آن لائن وہ سن بھی نہ سکے کہ ان کے خلاف کیا بات کی جا رہی ہے.